بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ اس کا نام گل افروز تھا۔ حقیقی معنوں میں بھی گل افروز ہی تھی۔ گل بدن، چاند سا چہرہ، گلابی رنگت اور لمبے گھنے بال، جو بھی دیکھتا تھا ایک ہی نظر میں دل ہار جاتا تھا۔ گل افروز کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ جو بھی دیکھتا تھا اسے پاگل کر دیتی تھی وہ۔ اور پھر ایسا حسن جس تک سب کی رسائی ہو، اسے تو پھر پیسوں سے ہی خریدا جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نواب صاحب ہوا کرتے تھے۔ اکثر گل افروز کے حسن کی بہار سے پیار کا دامن بھرنے اس کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ پھر گل افروز اور نواب صاحب کے پیار کی نشانی نے جنم لیا تو نواب صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بنانے سے بچانا چاہتے تھے، اور پھر خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود اس کوٹھے والی سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی نئی کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے تھے۔ نواب صاحب 60 کے سن میں تھے اور یہ نوخیز کلی 17-18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت اس کے من کو بھائی، پھر ان چیزوں سے جی اٹھنے لگا۔ نواب صاحب پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے، جن سے 7 جوان اولادیں تھیں۔ وہ اپنے ان فرائض کی وجہ سے گل افروز کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، اور تنہائی اس گلے لالا کو کبھی زہریلے سانپ کی طرح ڈسنے لگی۔ بطور ایک پڑوسن اور رشتہ دار میں بھی گل افروز کو دیکھنے گئی۔ وہ واقعی بلا کی حسین تھی، اور پھر کوٹھے میں رہنے کے سبب اس کے اندر ایک نوابانہ رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کی ادائیں کسی کو بھی بہا جاتی تھیں، لیکن جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے بھی رنگ گھلنے لگے۔ حسن تو بے وفا ہوتا ہے، لیکن زندگی بھی کبھی کبھی بے وفائی کر جاتی ہے۔ نواب صاحب ایک دن گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے کہ گر کر زخمی ہو گئے۔ عمر زیادہ تھی، زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ اپنی 7 جوان اولادوں اور ایک ننھی بیٹی کو چھوڑ کر وہ اس جہان سے رخصت کر گئے۔ اب گل افروز آزاد تھی۔ وہ نواب صاحب کے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے، اس لیے اس کے جانے کی کسی نے پرواہ نہیں کی، اور اپنے بڑے بیٹے نے کوٹھی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ نواب کا وہ دوست جو اسے اس کے حسن کی وجہ سے لے کر گیا تھا، اس سے زیادہ دن نبھا نہ کر سکا۔ وہ خاتون خانہ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے تو سب کی تعریف اور ستائش کی عادت تھی، بھلا وہ 4 دیواری میں کیسے اپنا دن رات گزار سکتی تھی؟ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہیں تھیں، لہٰذا اس نے اس سے ایک بھاری مہر کی رقم لی اور پھر الگ گھر میں رہنے لگی، خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ بیٹی گلبانو بھی اپنی ماں پر ہی گئی تھی۔ حسن سنبھالتے ہی ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم ماں نے یہ تہیا کر لیا کہ وہ بیٹی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی۔ اس قیمتی شے کو سر عام وہ دلدل کا پھول نہ بنانا چاہتی تھی۔ بیٹی کو تعلیم دے کر وہ اپنا بڑھاپا بھی محفوظ بنانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے محلہ بدلا اور ایک شریفوں کے محلے میں جا کر رہنے لگی۔ اس نے گلبانو کو ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھایا، اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ گل افروز نے اس کے چچا سے رابطہ رکھا ہوا تھا تاکہ ان کو بتا سکے کہ اس نے نواب کی نشانی کی قدر کی ہے۔ اس کو اپنے جیسی نہیں بنایا، بلکہ پڑھا لکھا کر معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دلانا چاہتی ہے۔ دراصل وہ یہ چاہتی تھی کہ نواب کی جائیداد اور جاگیر سے ہی گلبانو کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے، اور ددیال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس بھیج دے۔ عقل تو عمر کے ساتھ آتی ہے۔ 9 عمری میں اس نے عقل سے کام نہیں لیا۔ شاید حسن کا غرور تھا یا کیا، نواب کا گھر چھوڑ کر بھی نکل پڑی تھی۔ اب بڑھاپا آیا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن پھر ظاہر ہے وہ بھی اسی کا خون تھی۔ کہیں نہ کہیں تو اس کی صفات کا نقش موجود ہونا ہی تھا۔ ایک دن یونیورسٹی سے آ رہی تھی تو ایک نوجوان سے نظریں چار ہو گئیں۔ اسے پسند آ گیا، دونوں میں محبت ہو گئی۔ محمد یار بھی ایک ذمہ دار خاندان سے تھا اور دور دراز گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ دونوں کی محبت گہری ہوتی گئی، لیکن گلبانو نہیں جانتی تھی کہ محمد یار شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ گلبانو نے تو اسے اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معاشرتی بندشیں کبھی ان دونوں کے رشتے کو قبول نہیں کریں گی۔
وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں مزید رنگ بھرتا گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ دونوں کو زمانے کا ڈر نہیں رہا۔ وہ آزادانہ ملنے لگے۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ بہت سوچتا تھا تو دماغ چکرانے لگتا تھا۔ اس کشمکش میں وہ بہت دور نکل گئے۔ تمام فاصلے مٹ گئے۔ تن من کی دنیا ایک ہو گئی، مگر وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ گل بانو اب پریشان رہنے لگی۔ وہ بار بار کہتی، محمد یار تم روز کل پر بات کو ٹالے جاتے ہو اور میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ بھی پریشان تھا مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ آج نہیں تو کل اس کی حالت ماں پر کھلنے والی تھی۔ گل بانو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کی ماں جہاں دیدہ خاتون ہے، اسے 2-3 دن میں اس کی حالت کا پتہ لگ جائے گا۔ اس کی مشکل کا سوائے شادی کے کوئی حل نہیں تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ اب محمد یار بھی شادی کے معاملے کو آج کل پر نہیں ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار سے اس کے سر میں درد رہنے لگا تو وہ ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا اور سر درد کی شکایت کی۔ باتوں باتوں میں اس کو سارے مسئلے سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے دوست کی بہن بھی ڈاکٹر تھی۔ چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے دوست کی بیوی امید سے ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ہونے والا بچہ ایک بیٹی ہے۔ اس انکشاف سے محمد یار اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ دونوں اس حالت سے برابر پریشان تھے۔ ایم اے کے سالانہ امتحانات ہو چکے تھے اور اب دونوں کی راہیں جدا جدا ہونے کو تھیں۔ گل بانو کا اصرار شدت اختیار کرنے لگا تو محمد یار کو لگتا تھا کہ کسی دن اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ کوئی فیصلہ پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ آج گل بانو سے اپنے گھر چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ محمد یار نے کہا، اچھا گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور محمد یار نے ایک انجانی منزل کی سمت کار چلا دی۔ گل بانو نے خوشی کے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرا دی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تم سے شادی کروں گا، ضرور کروں گا۔ مجھے اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا غم نہیں، اپنے سسر اور بہنوئی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، جو یہ سمجھتی تھی کہ محمد یار اس سے شادی کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج محمد یار اس سے ایک عجب سرمستی میں باتیں کیے جا رہا تھا اور گاڑی کو بہت سبک رفتاری سے چلا رہا تھا۔ گل بانو نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ میرے گھر چلو نا۔ وہ بولا، چلتے ہیں۔ 2-4 منٹ ذرا دریا کی سیر تو کرتے چلیں، تازہ ہوا لے لیں۔ کیا خبر تمہاری والدہ ہی رشتہ دینے سے انکار کر دیں اور یہ ملاقات آخری ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو محمد یار، تم ہوش میں تو ہو؟ اگر انہوں نے انکار کیا بھی تو میں کب پیچھے ہٹنے والی ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ نکل بھاگوں گی۔ تم خواہ پریشان ہو گئی ہو۔ ارے بھائی، میں کب پیچھے ہٹنے والا ہوں؟ اب تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تم مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو جبکہ ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے؟ وہ اسے حسین خواب دکھانے لگا مگر بے یقینی کے لہجے میں، جیسے کہ خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ خود سے جھوٹ بول رہا ہو۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ خدا کے لیے محمد یار، ہوش میں رہو۔ دریا کے پل پر اتنی تیزی سے گاڑی کون چلاتا ہے؟ مرنے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہی تو ہے۔ اگر میرے ہاتھوں سے یہ زندگی چلی جائے گی تو ہماری محبت بھی امر ہو جائے گی۔ فضول باتیں نہ کرو اور گاڑی کو روکو ورنہ ہم دریا میں جا پڑیں گے۔ پل پر تیز گاڑی چلانا منع ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ یہ لو۔ اس نے عین پل کے کنارے گاڑی اور تیز کر دی، یہاں تک کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہو گئے اور اس مساق میں ان کی کار سامنے آتی ہوئی بس سے جا ٹکرائی۔ گاڑی پل کی ریکنگ کو توڑتی دریا میں جا گری۔ اس حادثے کے چشم دیدہ گواہ بہت سارے لوگ تھے۔ وہ لوگ بھاگ کر موقع پر آ گئے لیکن ڈوبتی ہوئی لڑکی کو کوئی نہیں بچا سکا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی رہی مگر دریا کی موجیں اسے بہا کر لے گئیں۔ محمد یار البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ گیا لیکن پھر وہ تھک گیا اور ڈوبنے لگا۔ تبھی ایک ملاح نے کشتی سے چھلانگ لگا کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جب وہ ملی تو اس کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھیں، مرنے کے قریب تھی۔ اس کی ماں دوڑی دوڑی پریشان حال ہسپتال میں آئی
تو گلبانو نے اپنی ماں سے آخری الفاظ میں معافی مانگی اور سارا قصہ بھی بتا دیا۔ ماں روتی رہی، اب کیا کر سکتی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی دن رات کس کے ساتھ گزار رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم سے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی امید سے تھی تو اس کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اپنی بیٹی کو عزت دار بنانے کے لیے، کتنی قربانیاں دی تھیں اس نے، اپنا محلہ چھوڑ دیا، اپنی زندگی چھوڑ دی تھی اس کے لیے، مگر اس کی بیٹی آخر اسی کا خون تھی، سو اس نے بھی وہی کیا جو کبھی اس کی ماں نے کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد گل افروز کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی اس نے کسی سے بات نہیں کی، جیسے اس کی قوت گویائی اس کی بیٹی کے ساتھ فرشتہ اجل لے گیا تھا۔ بیٹی کے بعد وہ صرف 5 برس جی سکی اور ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ یہی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ گل افروز نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوا لی تھی، جس میں اناج بھر کر قبر کو بند کرا دیا تھا۔ پڑوسیوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے بیٹی کے برابر بنی ہوئی قبر میں دفن کیا جائے۔ جب پڑوسیوں نے اسے اس کی بیٹی کی قبر کے برابر دفن کیا تو شاید گل بہار کی بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا، مگر پڑوسیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس حادثے میں محمد یار بچ گیا تھا، مگر ساری زندگی پچھتاتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ مر جاتا، کاش مجھے کسی ملاح نے بچایا نہ ہوتا۔ گلبانو اپنے ساتھ 2 لوگوں کی زندگیاں ویران کر گئی تھی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے خاندان اور اس کے گھر والوں کا نام خراب ہو۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو اس شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔